زیادہ پڑھنا ہے یار، بہت بہت سلو چل رہے ہیں ہم لوگ. کتاب سمجھ میں آ جائے، یہ ہمارا اصل مقصد ہے. چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسند المتصل منا الى الامام الحمام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ بن محمد بن اسماعیل بن ابراہیم الجعفی جو عبارت پڑھے اس کے پاس مائک نہیں ہے کیا؟ رحمہ اللہ تعالی. آج نہیں ہے طلبہ کو آواز تو آنی رہی ہے. چلیں. الحديث 3201. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمر بن، یہ ہو گئی ہے حدیث نمبر 32032. قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار 3203 چلیں. عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يقصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. وہی حدیث ہے جو کل گزری تھی. آگے حدیث نمبر 3203. حدیث 3203. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب. تجلت الشمس، سورج کا گرہن ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اتنی لمبی نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسوف کی، اور اس میں ہے کہ 2 رکوع کیے. تو یہ بحث تو خسوف شمس کہ جہاں احادیث ہوں گی نا اس باب کے تحت تو وہاں پر پوری تفصیل ہوگی. ابھی تو صرف اس کو لایا جا رہا ہے سورج اور چاند کے مناسب جو بھی حدیثیں ان. باقی احناف کا اس کی طرف سے جو جواب ہے، احناف کے ہاں صلاۃ خسوف میں 1 رکوع ہے. بعض ائمہ 2 کے قائل ہیں، بعض 3 کے قائل ہیں. تو یہ جو حدیث جس میں 2 رکوع کا تذکرہ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ احناف کا اصول ہے کہ جو احادیث متواترہ ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں اگر کوئی ایک آدھ روایت ہو تو اس ایک آدھ روایت کو نہیں لیتے. اس پر میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ اپنی عقل کو حدیث پہ ترجیح دیتے ہو، عقل کو نہیں. جو متواتر کو لے رہے ہیں وہ اپنی عقل تھوڑی ہے، وہ بھی تو احادیث ہی ہے نا. تو اس میں جو ایک تو یہ کہ احادیث کے متون میں اضطراب ہے، کسی میں 3 رکوع کا بھی تذکرہ ہے، کسی میں 2 رکوع کا بھی تذکرہ ہے. تو ہم نے وہ حدیث لی جس میں 1 رکوع کا ہے. اور ان میں تعویل یہ کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں تو وہ بہت پیچھے تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ عین ممکن ہے، پہلے مائک کا انتظام تو تھا نہیں کہ بہت سے صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے ہوں کہ شاید نبی رکوع سے اٹھ چکے ہیں. اتنا لمبا رکوع کبھی کرتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز میں. تو پیچھے لوگوں کو مغالطہ ہوا، وہ دوبارہ رکوع میں چلے گئے. تو پیچھے لوگ سمجھے شاید 2 رکوع ہیں، تو کسی نے کوئی سمجھے 3 رکوع ہیں. تو اس لیے اس متن میں اضطراب ہے. صحیح الصحۃ قد یجامع الاضطراب، بعض دفعہ حدیث کی سند صحیح ہوتی ہے لیکن پھر بھی مضطرب ہو سکتی ہے وہ. تو صحت اور اضطراب یہ جمع ہو سکتے ہیں. چلیں، اس لیے حناف کا یہی مذہب ہے کہ 1 رکوع ہی کیا جائے گا. فافزعوا الى الصلاة، نماز کی طرف دوڑو. آسان ہے نا، اور اس میں کوئی بات تو نہیں ہے قابل ایکسپلین. چلو، ان کی آواز نہیں آ رہی نا، میری تو آ رہی ہے. ہاں تو یار اب میرا قصور نہیں ہے، مائک آپ لوگ کو ٹھیک کر کے رکھنا چاہیے تھا. میرا تو قصور نہیں ہے نا بھائی، میں ہی پڑھ لوں پھر. چلو پھر میں ہی پڑھتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے سورج اور چاند کبھی گرہن نہیں ہوتے. وَلَكِنَّهُمَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا، جب تم ان دونوں کی یہ نشانی دیکھو تو نماز پڑھو. باب ما جاء فی قوله تعالی وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ نُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ.
ہم جو قرات میں پڑھتے ہیں اس میں بشرم بین یدی رحمتی، تو امام بخاری نے دوسری مشہور قرات جس میں نشرم بین یدی رحمتی ہے، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہماری قرات میں ہے بشرم بین یدی، خوشخبری بنا کے، اور نشرن کا معنی متفرق ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اب اس کی تفسیر کر رہے ہیں، قاصفا تقصف کل شیء، قاصفا ہے نا قرآن میں ریح کی صفت ہے، تو کیا مطلب ہر چیز کو توڑ ڈالے۔ لواقح وارسل الرياح لواقح، اللہ کہتے ہیں ہم نے ہواؤں کو بھیجا پانی سے لدی ہوئی ہوائیں جو پانی کو اٹھاتی ہیں یا بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ تو ملاقح جمع ملقحہ، یہاں امام بخاری بتا رہے ہیں کہ یہ لواقح، اصل میں لواقع جو ہے نا یہ لقیحہ یہ فعل لازم ہے، فعل لازم ہے، تو یہ ہے تو لازم لیکن متعدی کے معنی میں ہے، کیونکہ فعل لازم ہوگا تو مطلب نہیں بنے گا، کیونکہ اٹھانے کے معنی میں جب ہی لیں گے نا جب لواقع کو فعل القحہ یلقیہ کے معنی میں لیں، باب افعال میں لیں، تو اس لیے انہوں نے بتایا کہ یہ ملقحہ کی جمع ملاقع آتی ہے، ملقحہ کا معنی اٹھانے والی۔ القحت الریح السحاب، ہواؤں نے کس کو اٹھا لیا؟ بادل کو اٹھا لیا۔ وہ جو اونٹ جو پانی اٹھا کے چلتا تھا اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھنے یہ لازم ہے، لیکن یہاں قرآن میں جو استعمال ہوا ہے یہ لقیحہ القحہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، سمجھتے ہو؟ یہ مقصد ہے۔ اعصار، قرآن میں ہوا کی صفت بیان کی گئی ہے، اعصار فیہ نار فاحترقت ہے نا قرآن میں، تو اعصار کہتے ہیں ریح عاصف، تیز ہوا کو، تہب من الارض الی السماء، جو زمین سے آسمان کی طرف، جو بگولے نہیں ہوتے، کعمود ستون کی طرح، فیہ نار جس میں آگ بھی ہو۔ تو اعصار وہ ہوا کا جو بگولا ہوتا ہے نا جو ایک دم اوپر کی طرف جاتا ہے، بعض وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ کھیتیاں تباہ کر دیتا ہے، وہ کوئی بندہ کوئی ہلکا پھلکا سا ان جیسا ہو تو وہ ہوا میں ہی اوپر چلا جائے گا۔ چلو بھائی، سر اصابت حرث قوم، یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا، ریح فیہا سر اصابت حرث قوم، تو سر اس ہوا کو کہتے ہیں جس میں ٹھنڈک ہو، بعض ہوا یخ ٹھنڈی ہوائیں بھی کھیتیاں تباہ کر دیتی ہیں۔ نشرن متفرقتن، چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر 3205، وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری مدد کی ہے صبا کے ساتھ۔ صبا اس ہوا کو کہتے ہیں جو مشرق کی طرف سے چلتی ہے مدینہ میں، اور قوم عاد کو دبور ہوا سے ہلاک کیا گیا، اس ہوا کا نام تھا دبور۔ دبور وہ ہوا ہے جو مغرب کی طرف سے چلتی ہے، سمجھتے ہو؟ تو مشرقی ہوا اچھی ہے، مغربی ہوا بری۔ اب یہ مدینہ کے ساتھ خاص ہے، اب مدینہ ہمارے مغرب ہی کی طرف ہے، تو ہمارے حق میں بھی ایسا ہی ہے، یعنی جو مغرب سے ہوا آ رہی ہوگی وہ دبور کہلائے گی، مشرقی ہوا کیا کہلائے گی؟ باد صبا کہتے ہیں نا۔ لیکن کیا وہ ہمارے حق میں بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے؟ تو اس سے حدیث خاموش ہے، کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے ہر ملک کے حالات دوسرے سے مختلف۔ کراچی میں تو ویسٹ اوپن جگہیں دیکھی جاتی ہیں تاکہ وہاں سے، کراچی میں تو ہوائی ویسٹ سے آتی ہے، اسی وجہ سے میرے خیال ہے لوگ سارے بیمار رہتے ہیں۔ ویسٹ میں سمندر ہے نا تو وہاں سے ہوا آتی ہے تو نمی بہت ہوتی ہے ہوا میں، ایسٹ سے جب ہوا آتی ہے تو بارش ہوتی ہے، پھر میں نے دیکھا ہے اکثر۔ خیر چلو بھائی، اچھا میرے بھائی، حدیث نمبر 3206، حدثنا وبه قال حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا ابن جریج عن عطاء عن عائشہ۔ اب دیکھو علم حدیث اتنی اہم چیز ہے، ابن جریج مدلس راوی ہیں، جب وہ عن سے روایت کریں تو قبول نہیں ہوتی، لیکن بخاری کی حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اصول کسی کے بارے میں کلی نہیں ہوتا۔ تو بعض مدلسین ایسے ہوتے ہیں جن کی فلاں شیخ سے عن مقبول ہوگی، فلاں سے عن مقبول نہیں ہوگی۔ یہ علم حدیث ایک بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے، آج کل ہر پاگل سے پاگل آدمی یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے اور حدیث کی سند کی تحقیق کر کے بتا رہے ہیں یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسے تھوڑی اتنے لمبے لمبے تخصصات ہوتے ہیں حدیث میں، اس کے بعد انسان اس قابل بنتا ہے۔ علم دین کا نا بیڑا غرق ہو گیا ہے، یوٹیوبرز جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا جن کو الف بے بھی نہیں پتا علوم حدیث کی، بس وہ کہیں دیکھ لیا کہ وہ ابن جریج مدلس ہے تو بس ہر حدیث کو کیا قرار دینا شروع کر دیا کہ چونکہ مدلس ہے، مدلس کی عن قبول نہیں ہوتی۔ ہر چیز ہمارے اوپر ایک بہت بڑا اشکال ہی ہوتا ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، اور احناف کے مستدلات بہت سارے ابراہیم نخعی سے منقول ہیں جو عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ عبداللہ بن مسعود سے ابراہیم نخعی کا لقاء ثابت نہیں ہے۔
اکثر غیر مقلدین حضرات یہ کہتے ہیں دیکھو یہ تو حدیث کی سند ہی منقطع ہے، ابراہیم نخعی کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے ملاقات ثابت نہیں ہے، تو وہ کیسے عبداللہ بن مسعود سے روایت کر رہے ہیں، تو احناف اس کو دلیل کے طور پہ کیسے پیش کر رہے ہیں؟ تو بھائی ابراہیم نخعی نے دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود سے جب کوئی روایت پیش کروں تو وہ میں نے متصل سند کے ساتھ سنی ہوتی ہے، ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں ابراہیم نخعی کا، وہ ثبوت تک پہنچ چکی ہوتی ہے تبھی میں بیان کرتا ہوں، ورنہ میں بیان نہیں کرتا۔ اب پتہ چلا کہ ابراہیم نخعی کی جو مرسل ہے جو ابن مسعود سے، وہ خود انہی کی زبان سے قابل قبول ہے، انہوں نے ان شارٹ میں اپنے شیخ کے نام کو حذف کیا ہوتا ہے، تو وہ پایا ثبوت تک پہنچ چکی ہوتی ہے تبھی وہ دائرہ کس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہوگا کہ ہمارے نزدیک بہت سے مواقع پر مرسل حدیث جو ہے وہ متصل سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ راوی شیخ کا نام حذف کر کے ڈائریکٹ شیخ کے شیخ کا تذکرہ کر دیتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے اس کو اتنا یقین ہے کہ اس نے جو بوجھ ہے نا حدیث کا وہ ڈائریکٹ اپنے اوپر لے لیا ہے۔ دیکھو آپ نے کسی سے کوئی بات سنی تو آپ کہتے ہو مجھ سے فلاں نے بیان کیا، فلاں کہہ رہا ہے فلاں یہ کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں یار فلاں جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، آپ کہتے ہو ہمیں کیا پتا بھائی، مجھے تو فلاں نے بتایا ہے، تو آپ نے اپنا بوجھ اپنے شیخ پہ ڈال دیا نا۔ لیکن مرسل میں بعض دفعہ یہ ہوا ہے کہ تابعی کو اتنا یقین ہے کہ نبی نے یوں فرمایا ہے تو انہوں نے اپنا بوجھ صحابی پہ ڈالنے کے بجائے یا تبع تابعین نے تابعی پہ ڈالنے کے بجائے ڈائریکٹ کس کی طرف منسوب کر دیا؟ پیغمبر نے یوں فرمایا۔ یہ جب انہوں نے کہا کہ جب ان کو یقین تھا کہ واقعی ایسا فرمایا ہے کہ یہ تحمل میں خود کر لیتا ہوں اس کا، تو ہر جگہ مرسل حدیث، مرسل کا تو پتہ ہے نا، ہر جگہ مرسل حدیث کمزور نہیں ہوتی، بعض جگہ مرسل زیادہ پاورفل ہوتی ہے، سمجھتے ہو؟ لیکن ہم نے ابھی کچھ دن پہلے میں ایسے پڑھ رہا تھا کسی کی تحریر، تو انہوں نے لکھا کہ مرسل حدیث بالاتفاق ضعیف ہے، اسی لمبی پھینک دی، بالاتفاق ضعیف۔ وہ اہل حدیث تھے، کوئی عالم، انہوں نے ہمارے خلاف کوئی تحریر لکھی اور ہماری مستدل مرسل حدیث، انہوں نے کہا مرسل حدیث کیا ہے؟ بالاتفاق ضعیف ہے۔ لوگ پڑھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں بالاتفاق ضعیف ہے، کچھ بھی بولتے چلے جاؤ یار، بس کوئی جج کرنے والا ہی نہیں۔ چلو میرے بھائی، مرسل کے بارے میں تو اچھی خاصی بحث ہے، کس کی مراسیل؟ امام شافعی کا مشہور قول ہے کہ سعید ابن مسیب کی تمام مراسیل کیا ہیں؟ کہتے ہیں حجت ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے نزدیک ابراہیم نخعی کی تمام مراسیل کیا ہیں؟ حجت ہیں، ہمارے نزدیک حجت ہیں، آپ نہیں مانتے تو جاؤ، آپ کا مسئلہ ہے۔ چلو بھائی، آج کل لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دلیل دو، اور وہ دلیل دو جس کو میں دلیل سمجھوں۔ ہمارے اکثر اہل حدیث حضرات کا استدلال کا طریقہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے کہ وہ دلیل چاہیے جو ہماری، یہ جو میں مانگ رہا ہوں، مدعی کے ذمے نفس دلیل پیش کرنا ہوتا ہے، آپ کے مطلب کی دلیل پیش کرنا اس کے ذمے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ انہوں نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی عدالت میں دلیل لے کر آؤ، میں 2 گواہ لے کر چلا گیا، وسیم اور غفار کو، انہوں نے کہا نہیں ستار اور محمود گواہی دیں گے تو میں مانوں گا، وسیم و غفار کو نہیں مانوں گا میں۔ تو عدالت کہے گی بھائی اس کے ذمے 2 گواہ پیش کرنا ہے، آپ کے نامزد گواہ یہ اس کے ذمے نہیں ہے۔ تو ہمارے بعض اہل حدیث حضرات یہی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب دلیل دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ والی نہیں، بخاری سے دکھاؤ، مسلم سے دکھاؤ، یا مرسل حدیث نہیں چلے گی۔ تو کیوں نہیں چلے گی بھائی؟ ہمارے نزدیک حجت ہے مرسل حدیث، سمجھتے ہو؟ تو یہ بس عجیب علم مارکیٹ سے شارٹ ہو رہا ہے، بس نہ علم عمق ہے، نہ گہرائی ہے، نہ پڑھتے ہیں، نہ فقہ بھی نہیں پڑھتے، علم حدیث بھی نہیں پڑھتے صحیح طریقے سے۔ چلو آگے، آج ہم نے زیادہ پڑھنا ہے بھائی، یہ نصاب ہمارا رہ جائے گا۔ اچھا میرے بھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى مخیلۃ فی السماء اقبل وادبر ودخل وخرج وتغیر وجهه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مطلع ابر آلود دیکھتے آسمان میں تو آپ کبھی آتے، کبھی جاتے، کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی گھر سے نکلتے، یعنی پریشانی کی حالت میں ہوتے، وتغیر وجهه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوف سے متغیر ہو جاتا۔ فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّ عَنْهُ، یہ سُرِّ عَنْهُ بھی ہے، سُرِّ عَنْهُ بھی ہے۔ سُرِّ عَنْهُ کا معنی ان کا شفا، جو غم تھا، خوف تھا، دور ہو جاتا، اور سُرِّیہ میں ذرا مبالغہ زیادہ ہے۔ تو جب آسمان سے بارش برستی تو آپ سکون کی حالت میں آتے۔ فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ، حضرت عائشہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت ہم دیکھتے ہیں خوف سے، تو کیوں ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ادری لعلہ کما قال قوم، آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ شاید وہ والا معاملہ ہونے والا ہوتا ہو
کہ قوم عاد نے کہا تھا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، ان کے پاس بھی جب بادل آئے تھے نا تو خوشی میں کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پہ برسیں گے، لیکن پتھر برسے تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بادل ہیں برسیں گے، تو مجھے قرآن کی آیت یاد آتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا عذاب نہ آ رہا ہو. تو کیسا خوف کا غلبہ تھا. وہ لوگ ایسے تھے کہ سارے نیک اعمال کر کے اتنا ڈرتے تھے، اور ہم بدعمالیاں کر کے بھی ذرا سے نہیں ڈر رہے ہوتے. جی نہیں، ہمارے نزدیک بھی مرسل حدیث علی الاطلاق حجت نہیں ہے. نہیں، ضروری نہیں ہے. ابراہیم نخعی کی تو ساری مراسیل حجت ہیں، کیونکہ ابراہیم نخعی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود سے جو بیان کروں گا وہ پایا ثبوت تک جب تک نہیں پہنچے گا میں بیان نہیں کروں گا. تو فوراً اہل حدیث فوراً اس پہ اشکال کر دیتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو مرسل ہے. دوسرا یہ کہ ایک مسئلہ ایک حدیث سے ثابت ہو رہا ہے مرسل ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی متصل نہیں ہے، تو پھر تو مرسل ہی حجت ہوگی نا، پھر تو مرسل حجت ہوگی. دیکھو امام احمد بن حنبل نے ایک جگہ کیا کیا کہ ایک حدیث سے استدلال کیا، ابھی پھر لمبی بات ہو جائے گی، پھر سبق رہ جائے گا یار. ایک حدیث سے استدلال کیا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سند کو صحیح قرار دے دیا. محمد بن اسحاق کی سند تھی، مشہور راوی ہے نا جو ضعیف راوی ہے، جو احکام میں جس کی سند حجت نہیں ہے. محمد بن اسحاق راہوی نہیں، وہ جو مورخ ہے محمد بن اسحاق مشہور سیرت کا جو مشہور ہے، وہ احکام میں تھوڑی اس کی حدیث حجت ہے. تو ایک سند سے امام احمد نے استدلال کر کے نا اس کو استدلال کیا. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فوراً یہ دعویٰ کیا کہ بھائی دیکھو یہ چونکہ احمد بن حنبل نے اس حدیث سے استدلال کیا لہذا یہ سند صحیح ہے، ورنہ مجتہد ایسی حدیث سے استدلال نہیں کر سکتے جس کی سند ان کے نظر میں صحیح نہ ہو. اب وہ ضعیف سند کو امام ابن تیمیہ نے اس بیس پہ صحیح قرار دے دیا. تو میں نے اس کی بہت تحقیق کی، پتہ یہ چلا کہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس میں دو حدیثیں تھیں، دونوں ایک دوسرے کے متضاد تھیں. تو امام احمد بن حنبل نے دو حدیثیں دے، اور اس پہ ٹوٹل دو ہی حدیثیں ہیں. تو وہ جو حدیث تھی نا جس سے دوسرا مسئلہ ثابت ہو رہا تھا وہ اس سے بھی زیادہ ضعیف تھی. تو امام احمد نے یہ دیکھا کہ دونوں حدیثوں کی سند ضعیف ہے، اب مسئلہ تو بیان کرنا ہے نا، تو جو کم درجے کی ضعیف تھی اس کو لے لیا، جو زیادہ درجے کی ضعیف تھی اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ تیسرا کوئی آپشن ہی نہیں تھا. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے آدمی سے یہاں اجتہادی غلطی ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ ابن احمد بن حنبل نے چونکہ اس حدیث سے استدلال کیا ہے لہذا یہ سند صحیح ہے، حالانکہ وہ سند ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور ہمارے پھر اہل حدیث بھائیوں نے وہیں سے لے کے نا کہ دیکھو یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ احمد بن حنبل نے اس سے استدلال کیا اور ابن تیمیہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے بھائی. وہ احمد بن حنبل نے اس مجبوری میں استدلال کیا کہ اس کے مقابلے میں جو اس کے دوسری حدیث ہے وہ اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے. اب یا تو دونوں حدیثوں کو چھوڑیں تو پھر اپنے اجتہاد سے مسئلہ بتائیں. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اپنا اجتہاد یا قیاس کرنے کے بجائے جو کم درجے کی ضعیف ہے اس کو لے لیا جائے. میں نے اس پہ لکھا ہے ایک جگہ، پھر اس پہ یہ ہے کہ خود احمد بن حنبل سے تصریح ہے کہ جس اس حدیث میں جن راویوں سے استدلال کیا گیا ہے نا ان کے بارے میں احمد بن حنبل سے تصریح ہے کہ ان سے فقہی احکام میں استدلال جائز نہیں ہے، استدلال نہیں کیا جائے گا. خود احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے دوسری جگہ تصریح کی ہے کہ یہ کمزور راوی ہے، تو خود تصریح کر رہے ہیں، ان کی آپ تصریح کو نہیں لے رہے، ان کے استدلال کو لے رہے ہیں. تو یہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مجتہد استدلال کر رہا ہوتا ہے کسی حدیث سے، لیکن وہ استدلال کرنا اس کی سند کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ استدلال کرنا واقعی صحیح ہونے کی علامت ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ چلو میرے بھائی، کہاں چلا گیا یار؟ اچھا بھائی، باب ذکر الملائکتی، فرشتوں کا باب، کیونکہ زمین آسمان میں فرشتے بھی داخل ہیں، سارے عالم والا کی مخلوقیں ہیں. فرشتوں کے باب میں نا امام بخاری نے ایک الگ طرز قائم کیا ہے. اتنی حدیثیں کسی باب کے تحت نہیں لے کر آئے جتنی باب الملائکہ میں لے کر آئے، 30 حدیثیں لے کر آئے. شارحین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ فرشتوں کے وجود پہ استدلال کے لیے امام بخاری اتنی حدیثیں اس لیے لے کر آئے، یہ بتانے کے لیے کہ جو لبرل قسم کے لوگ جو اس زمانے میں بھی تھے نا، جن پہ عقل کا غلبہ تھا، وہ فرشتوں کا انکار کرتے تھے. اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو مذہب کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کے وجود کا
انکار کرتے ہیں. تو امام بخاری اتنی روایات اس لیے لے کر آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ فرشتوں کے ثبوت پر اخبار متواتر ہیں. فرشتوں کا انکار کرنا یہ کفر ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ میں فرشتوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، حدیث میں تعویل کرتا ہے فرشتہ نہیں تو اصل میں وہ تو یوں تھا، تو اسلام سے خارج ہے. کیونکہ فرشتوں کا ثبوت، ان کا وجود اخبار متواترہ سے ثابت ہے. تو اب یہ حدیثیں جلدی جلدی پڑھیں، کیونکہ ان حدیثوں میں امام بخاری کا مقصد ہر حدیث میں کوئی مسئلہ ثابت کرنا نہیں ہے، بس یہ بتانے کہ فرشتے اسلام میں ان کا تصور ہے. تو جہاں بھی کوئی امام بخاری کو حدیث ملی جس میں فرشتے کا لفظ آیا، امام بخاری وہ حدیث لے آئے ہیں تاکہ دھڑا دھڑ حدیثیں ہوں اور کوئی شخص بھی اسلام میں ایسا پیدا نہ ہو جو کہ میں فرشتوں کے وجود کو نہیں مانتا. کوئی نہیں مانتا ہوگا اس کو بتائیں گے بھائی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں، تو کب تک انکار کرے گا؟ تو ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہوگی نا. جیسے عذاب قبر کا انکار کر دیا بعض لوگوں نے، بعض نے جنات کا انکار کر دیا، عقل پرست بعض مسلمانوں نے. تو امام بخاری نے اس پہ احادیث لے کر آئے. چلیں باب ذکر الملائکہ. وقال انس بن مالک قال عبد اللہ بن سلام للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن سلام نے نبی سے فرمایا ان جبرائیل عدو الیہود من الملائکہ، یا رسول اللہ جبریل جو ہیں فرشتوں میں یہود کے دشمن ہیں. فرشتے یہودی کہتے تھے یہ جو جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے ہیں ہم ان کو نہیں مانیں گے. اگر جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ وحی لاتا تو ہم مانتے، کیونکہ جبریل جتنی قوموں پہ عذاب ہے وہ بھی کون لے کر آیا؟ جبریل لائے. اور جتنے مشکل احکام موسیٰ علیہ السلام کو دیے ہیں وہ کس نے دیے ہیں؟ تورات تو الگ سے اللہ نے نازل کر دی تھی، الگ سے بھی جبریل آ کے بھی کچھ کہتے تھے. اور پھر باقی جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں سارا مسئلہ کس کا ہے؟ یہود کہتے تھے جبریل کا ہے مسئلہ. تو جبریل ہمارا دشمن ہے. یہ کبھی بھی ایسے احکام نہیں لے کر آئے کہ بھائی رخصتیں دی ہوں آ کے یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو. جب آئے ہیں کبھی چربی حرام کر دی، کبھی یہ حرام کر دیا، کبھی وہ حرام کر دی. تو قرآن میں سورہ بقرہ میں ابھی قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک، اے نبی ان سے کہہ دیجیے جبریل کا دشمن ہے. تو جبریل تو اللہ نے یہ مقام دیا کہ جبریل آپ پر قرآن لے کر آتے ہیں، آپ کے دل پر جبریل نے قرآن کو نازل کیا. تو اللہ کی نظر میں تمام فرشتوں میں سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ جبریل کا. اچھا میرے بھائی، تو عبداللہ بن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ جبریل یہود کا دشمن ہے، یہود کے دشمن ہے. وقال ابن عباس، دیکھو اتنی بات امام بخاری نے ذکر کر دی کہ عبداللہ بن سلام نے نبی سے کہا یا رسول اللہ جبریل یہودی کہتے ہیں جبریل ہمارے دشمن. بس امام بخاری کا جو مقصد تھا ثابت ہو گیا نا، جبریل کا ثبوت. جبریل تو فرشتے ہیں. وقال ابن عباس لنحن الصافون، قرآن میں آتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، بے شک ہم صفیں بناتے ہیں. فرماتے اس سے ملائکہ فرشتے مراد ہیں. فرشتے کہتے ہیں، ملک کی جمع ہے نا فرشتے. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دربار میں صف بناتے ہیں. حدیث نمبر 3207 حدثنا حدبة بن خالد قال حدثنا حمام عن قتادة قال وحدثنا وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة حدثنا قال حدثنا انس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. سند میں تحویل ہے، تحویل کا پتہ ہے نا، یعنی حدبہ ابن خالد بتاتے ہیں کہ ہم سے حمام نے، ان سے قتادہ نے کہا. اب قتادہ سے ایک اور قتادہ تک ایک اور سند پہنچتی ہے، وہ ہے خلیفہ بیان کرتے ہیں، خلیفہ ابن الخیاط، وہ کہتے ہیں مجھ سے یزید ابن زرع نے، وہ کہتے ہیں سعید نے اور ہشام نے، وہ سب کہتے ہیں ہم سے قتادہ نے. تو قتادہ سے آگے 2 سندیں چل رہی ہیں. حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ قال النبی صلی اللہ، نہیں، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ مالک ابن صعصع نے بیان کیا. وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما انا عند البیت، میں بیت اللہ کے پاس، بین النائم والیقظان، نیند اور جاگنے کی حالت کے بیچ میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند اور جاگنے کی حالت کے بیچ میں تھے. فذکر رجلا بین الرجلین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو 2 اشخاص کے بیچ میں تھا، یعنی آپ خود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 افراد کے درمیان میں اس وقت آرام کر رہے تھے. وہ 2 افراد ایک جعفر ابن ابی طالب تھے بعض روایات کے مطابق، اور ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک آپ کے چچا زاد بھائی اور ایک آپ کے چچا. ان 2 کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں، یہ ہجرت سے پہلے کا معراج کا واقعہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے. فَأُوتِيتُ بِطَسْطٍ مِّن ذَهَبٍ، فرشتہ لایا میرے پاس، یعنی میرے پاس لایا گیا سونے کا ایک برتن، ملآن حکمتن و ایمانن، وہ بھرا ہوا تھا حکمت اور ایمان سے. دیکھو حکمت
حکمت کہتے ہیں حق اور باطل میں تمییز کرنے کی غیر معمولی صلاحیت. تھوڑی بہت صلاحیت اللہ نے ہر ایک کو دی ہے حق اور باطل میں تمییز کی, اسی وجہ سے وہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کر سکتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہوتی ہے, ان کو ایسا تجزیہ کرنے کی, اینالائز کرنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے, وہ 2 منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے ہیں. تو اس صلاحیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکمت. حکم سے نکلا ہے فیصلہ کرنا, وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ اور ایمان, حکمت کے بعد ایمان کا تذکرہ کیا, کیونکہ حکمت اگر بغیر ایمان کے ہو تو وہ وہی بات ہے, عقل وہی کے بغیر کیا ہے؟ گمراہی. انگریز کے پاس حکمت ہے, انالائز کرتا ہے, بہت سی چیزوں کو تجزیہ کرتا ہے, لیکن وہی کے نور سے خالی ہے, تو وہ آپ دیکھو کیا کچھ کر رہا ہے پھر آج کل. عقل کے نام پہ یہ کیسے کیسے قوانین پاس کروا لیے ان لوگوں نے, الٹے الٹے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے یہ حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا وہ سونے کا برتن. فشقا من النہر الی مراق البطن, یا شقہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کو چیرا, یہاں سے لے کے مراق البطن. مراق رقہ سے, رقہ یرقو نرم ہونا, پیٹ کا نرم حصہ, نرم حصہ ہوتا ہے نا پیٹ میں, کھال ذرا نرم ہوتی ہے, تو وہاں تک اس نے چیر دیا پورا. ثم غسل البطن بماء زمزم, پھر اندر پورے حصے کو زمزم سے دھویا. ثم ملئ حکمتا و ایمانا, پھر جو حکمت اور ایمان تھی نا اس سے اس سب کو بھر دیا گیا. سمجھتے ہو؟ یہ اللہ نے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن میں جو حکمت اور ایمان ڈالنا تھا اس کو ایک صورت مثالیہ دی ہے. صورت مثالیہ, ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کسی کا سینہ چاک کر کے اس میں پرچی پہ ایمان اور نیک عمل لکھ کے اندر ڈال دو, تو یہ اللہ کے کام اللہ ہی جانے. تو صورت مثالیہ سے تاکہ لوگوں کو بھی یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان اور حکمت کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا, اور اس کی ایک ظاہری صورت بھی بن جائے. اور صحابہ دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نشان تھا باقاعدہ. وَأُوتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ, اور ایک سفید چوپایا لایا گیا جو خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا, جس کو براق کہا جاتا ہے. براق بجلی سے نکلا ہے نا, برق, برقی لہریں نہیں سنا آپ لوگوں نے, تو وہ بہت تیز رفتاری سے گیا اس لیے اس کو براق کا نام دیا گیا. فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ, جبریل کے ساتھ میں چلا, حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, ہم پہلے آسمان پہ آئے. قِيلَ مَنْ هَذَا, پوچھا گیا کون, پہلے آسمان پہ پوچھا گیا کون. قیل جبریل, ندا کی گئی کہ جبریل, یعنی جبریل نے خود بولا ہوگا میں جبریل. قیل ومن معک, اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے. قیل محمد, جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد ارسل الیہ, پوچھا گیا بھائی کیا ان کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ آسمان کے دروازے ہر ایک کے لیے نہیں کھولتے, ان کا کیا مقام ہے بھائی؟ تو انہوں نے فرمایا قال نعم, جبریل نے کہا ہاں یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے. قیل مرحبا بہ, اندر سے آواز آئی مرحبا, خوش آمدید. ولنعم المجیء جاء, کیا ہی بہترین جگہ ہے جس میں یہ آئے ہیں. ویلکم کے لیے کہا جائے گا نا یہ لفظ, بہترین, مبارک ہو یعنی. فاتیت علی آدم, پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی. فسلمت علیہ, میں نے آدم علیہ السلام سے عرض کیا السلام علیکم. کتنی خوشی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہوگی. اب میں حدیث کی الگ سے تشریح کے بجائے نا درمیان میں کرتا رہوں گا, کیونکہ ہم الگ سے لے کے چلتے ہیں, بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. تو یہ ہر آسمان پہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی, یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے پیغمبر تو اپنی قبروں میں ہے بھائی. تو اس میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں. غالب جو اقرب الصواب بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی روحوں کو صورت مثالیہ دی ہے, اور مختلف آسمانوں میں اس لیے بھیجا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جائیں تو آپ کی جسمانی ارتقاء بھی ہو اور روحانی ارتقاء بھی ہو. تمام پیغمبروں سے آپ کی ملاقات ہو جائے, یہ روحانی ارتقاء ہے نا, کیونکہ سید الانبیاء تو دنیا میں تمام پیغمبروں سے افضل ہیں, تو اللہ نے چیدہ بڑے بڑے پیغمبروں سے آپ کی ملاقات کروائی تاکہ یہ شرف آپ کو حاصل ہو جائے. دیکھو آخرت میں بھی بہت سے لوگوں کی زیارت ہوگی, نبی کی بھی زیارت ہوگی, تو کیا اس سے صحابی بن جائیں گے؟ بولتا کیوں نہیں ہے؟ دنیا کی آنکھوں سے جنہوں نے نبی کو دیکھا وہ کیا بن گئے؟ صحابی. تو دنیا کی آنکھوں سے زیارت کرنا پیغمبروں کی
یہ زیادہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو اللہ نے سید الانبیاء کی فضیلت کو مزید بڑھانے کے لیے اپنے محبوب پیغمبروں کی زیارت دنیا کی آنکھوں سے کروائی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھو قیامت کے دن ہمارے پیغمبر کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا, تمام پیغمبر اس جھنڈے کے تلے ہوں گے, حدیث میں آتا ہے. تو اللہ تمام پیغمبروں کو آپ کا تابع بنا دے گا قیامت کے دن. لیکن اس کے باوجود دنیا کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے معراج میں اللہ تعالیٰ سید الانبیاء کو مسجد اقصیٰ لے کر گئے اور تمام پیغمبروں کی وہاں آپ نے امامت کی ہے, کیونکہ دنیا میں جو امامت ہوگی اس کی فضیلت الگ ہوگی. آخرت میں تو بھائی الگ احکام ہے نا. اللہ تعالیٰ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت, دنیا میں نبی کی فضیلت تمام پیغمبروں پہ ثابت ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تمام پیغمبروں کو آپ کی اقتدا میں کھڑا کیا, اور تمام پیغمبروں کے آگے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. سمجھتا ہی نہیں ہے نا بات کو. تو اب یہاں اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پیغمبروں کی زیارت کروا رہے ہیں, اور اس سے ان پیغمبروں کی فضیلت کو بھی بڑھانا مقصد تھا, کیونکہ جب صحابہ نے نبی کو دیکھ کے صحابی بن گئے تو ان کی فضیلت بڑھ گئی نا. تو موسیٰ کلیم اللہ سید الانبیاء کی زیارت کر کے موسیٰ کلیم اللہ کی فضیلت کیا ہو گئی؟ اور زیادہ ہو گئی. آدم علیہ السلام کی فضیلت کیا ہو گئی؟ اور زیادہ ہو گئی. تو یہ حکمتیں تھیں اس میں. تو مختلف آسمانوں پہ ملاقاتیں اس لیے کروائی جا رہی ہیں تاکہ اس ملاقات کو بھی اللہ تعالیٰ ایک ویلیو دے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں اہمیت؟ ہم جب کسی کو کسی خاص بڑی شخصیت کو بلاتے ہیں تو بعض دفعہ ہم کہتے ہیں گھر پہ نہیں, آپ شیرٹن ہوٹل میں پہنچے, وہاں میں آپ سے ملوں گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے یہاں تو نہیں ہوتا, لیکن جن لوگوں کے یہاں ہوتا ہے ان کی بات کر رہا ہوں. آپ تو بلا رہے ہو گے یار وہ ادھر آ جانا, ادھر چھپڑے پہ آ جانا, بیٹھے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ ملاقاتیں کروائی, اس میں بھی حکمت تھی. تو مرحبم بھی مرحبم بکا, آدم علیہ السلام نے فرمایا بھائی مبارک ہو, مرحبم ویلکم, خوش آمدید, بکا آپ کو, منی بنن و بنین. من یہ بیانیہ ہے, بکا میں جو ابہام ہے نا اس کو دور کر رہا ہے, یعنی بیٹے کی طرف سے, بیٹے کے طور پر اور نبی کے طور پر. یعنی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایز اے سن اینڈ ایز اے پروفٹ. یعنی میں آپ کو ویلکم کر رہا ہوں اس طور پر جیسے بیٹا, جیسے باپ بیٹے کو ویلکم کرتا ہے نا, اور صرف بیٹے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے بھی. آدم علیہ السلام کو کتنا مزہ آیا ہوگا یار, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ سننے میں کتنا مزہ آیا ہوگا. بھائی بیٹا جب باپ سے ملاقات کرتا ہے تو بیٹا کو بھی تو خوشی ہوتی ہے نا, ابا استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سید الانبیاء کو یہ فضیلت دینا چاہتے تھے. فاتین السماء الثانیۃ, پھر ہم دوسرے آسمان میں آئے. قیل من ھذا, آسمان سے آواز آئی کون؟ قال جبریل, حضرت جبریل نے فرمایا کہ جبریل ہوں. قیل ومن معک, کون ہے آپ کے ساتھ؟ قال محمد. قیل ارسل الیہ, وہی سوال دہرایا گیا کہ ان کو پیغمبر بنایا گیا. قال نعم. قیل مرحبا بہ, ویلکم. ولنعم المجیء جاء. فاتیت علی عیسیٰ, تو میں آیا تو کس سے ملاقات ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. ویحییٰ, اور یحییٰ علیہ السلام سے. فقالا, عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام دونوں نے کہا مرحبا بکا, آپ کے لیے خوش آمدید. من اخن و نبی, ایز اے بھائی اور ایز اے نبی. کیونکہ بھائی کے طور پر ہو گئے نا, کیونکہ ان کے نسب سے تو نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو پیغمبر ہونے کے رشتے میں اخوت کے رشتے کا ذکر کیا آپ نے. فاتین السماء ثالثۃ, قیل من ھذا؟ قیل جبریل. قیل من معک؟ قیل محمد. وہ ساری چیزیں کو ریپیٹ کیا گیا. وقد ارسل الیہ. قال نعم. قیل مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء. فاتیت علی یوسف, تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی. فسلمت علیہ, میں نے کہا السلام علیکم. فقال مرحبا بک من اخ و نبی. یوسف علیہ السلام نے وہی الفاظ فرمائے جو یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہے تھے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میں نے جب یوسف کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آدھا حسن اکیلا اللہ نے یوسف کو دیا ہے, اتنے خوبصورت. یعنی جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا نا, دوسری حدیثوں میں اور تفصیل ہے کہ پیغمبروں کے حلیہ بھی نبی نے بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام کی جب باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک مضبوط گھٹا ہوا جسم. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایسا گھٹا ہوا جسم مضبوط ہوتا ہے, تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا دوسری حدیث میں. بہت طاقتور تھے موسیٰ علیہ السلام. وہ حدیث میں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے نا, وہ قبطی کو ایک چماٹ تھپڑ لگایا, انا للہ ہو گیا, اس کو ڈول سے ایسے پانی نکال. تو موسیٰ علیہ السلام بہت مضبوط تھے. اچھا میرے بھائی, تو کہاں چلا گیا؟ فاتیت السماء الخامسۃ, پانچویں آسمان میں آیا.
قیل من هذا قیل جبریل قیل ومن معك قیل محمد قیل وقد ارسل الیہ قیل نعم قال مرحبا بی ولنعم المجیء جاء فاتینا علی ہارون، میں ہارون کے پاس آیا فسلمت علیہ، میں نے کہا السلام علیکم، فقال مرحبا بک من اخ ونبی فاتینا علی السماء السادسۃ، چھٹے آسمان پہ آیا، قیل من هذا قیل جبریل قیل ومن معك قیل محمد قیل وقد ارسل الیہ مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء فاتیت علی موسیٰ، چھٹے آسمان پہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، فسلمت علیہ، میں نے موسیٰ کو السلام علیکم کہا، فقال مرحبا بک من اخ ونبی فلما جاوزت بکا، جب میں آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی، چھٹے آسمان سے آگے جا رہا ہوں تو پیچھے آواز کس کی آئی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ فقیل ما ابکاکا، ان سے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ قال یا ربی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے میرے رب، ھذا الغلام، یہ نوجوان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غلام لڑکے کو کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یہ لڑکے کا لفظ ایک توہین کا سمجھا جاتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکے کے لفظ سے کیوں تعبیر کر رہے ہیں؟ تو اصل میں ان کی صحت کی طرف اشارہ مقصد ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ تو مکہ کا واقعہ ہے نا، اس وقت تو کم عمر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے 40 سال راجح قول کے مطابق عمر ہو چکی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے لحاظ سے اور آگے جو موسیٰ علیہ السلام جس بات پہ روئے ہیں اس کے لحاظ سے آپ کی عمر زیادہ نہیں تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر کا تو ایک طویل عرصہ گزرا بنی اسرائیل کو سمجھانے میں، پھر بھی آگے موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں کہ میری قوم میں اتنے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جتنے ان کی امت میں لوگ جنت میں جائیں گے، اس لحاظ سے آپ نے ان کو نو عمر سے یا لڑکے کے لفظ سے تعبیر کیا۔ تو بعض دفعہ ایک لفظ عام حالت میں توہین کا ہوتا ہے، لیکن کسی خاص سیاق و سباق میں توہین کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس معنی کی طرف کو مؤکد کر رہا ہوتا ہے جو معنی موسیٰ علیہ السلام بیان کرنا چاہتے ہیں، کہ یعنی ان کو عمر بھی کم ملے گی، یہ اپنی قوم میں رہیں گے بھی کم، پھر بھی ان کی قوم جنت میں زیادہ، اور میری پوری زندگی کھپا دی میں نے بنی اسرائیل کو سمجھانے میں، اور اتنی ٹینشن اٹھائی، پھر بھی میری بنی اسرائیل جو ہے وہ جنت میں ان سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس بات پہ موسیٰ علیہ السلام روئے۔ یا ربی ھذا الغلام الذی بعث بعدی، اے اللہ یہ جو نوجوان ہیں جن کو میرے بعد تو نے پیغمبر بنا کے بھیجا، یدخل الجنت من امتی افضل مما یدخل من امتی، ان کی امت جنت میں زیادہ ہوگی، میری امت کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ رونا حسد کی وجہ سے نہیں تھا کہ ان کی زیادہ کیوں جا رہی ہے، صحیح ہے نا، رونا اس طرح کا میری امت پہ ترس آ رہا تھا ان کو اپنی، کہ اللہ نے مجھے ٹائم بھی زیادہ دیا اور میں نے محنت بھی زیادہ کی، مگر یہ مجھ سے بازی لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی فخر کریں گے کہ میری امت زیادہ ہے، حدیث میں آتا ہے 80 صفیں اکیلے میری امت کی ہوں گی قیامت کے دن جنتیوں میں، بہت۔ اور اس میں میں اس لیے کہتا ہوں اسپیڈ کو تھوڑا تیز کرو، اسپیڈ کیا کرو، تزوج الودود الولود ہے نا، بچے زیادہ پیدا کرو تو ایمان والے زیادہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے فإنی مکاثر بکم الامم، تمہاری کثرت پہ میں قیامت کے دن فخر کروں گا کیونکہ ایمان والے پیدا ہوں گے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ ہاں، جہاں آپ کو یہ ڈر ہو کہ بچے کافر پیدا ہوں گے وہاں نہ پیدا کرو۔ تو جب تک ایمان والے پیدا ہو رہے ہیں نا، تو اسلام میں ایمان اتنی بڑی نیکی ہے جو تمام برائیوں پہ حاوی ہے، تو گناہگار مسلمان پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے جب تک کہ ایمان پر ہو، تبھی تو اس کی سفارش کریں گے کہ اللہ میرا امتی ہے جہنم میں جل رہا ہے تو اس کو نکال۔ آج ہمارے ہاں اعمال کی تو ویلیو ہے، ایمان کی ویلیو بالکل ختم ہو گئی۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ یار مومن بچہ پیدا ہوگا نا، لوگ کہتے ہیں نہیں تربیت، اول تو تربیت بھی اچھی ہوتی ہے، میں اس ٹاپک کو بھی نہیں چھیڑتا، وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، پھر تربیت بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے جب بچے زیادہ ہوتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ فرض کرو نہیں ہو رہی، ایمان والے پیدا ہو رہے ہیں، تو لبرل لوگوں کی نظر میں ایمان کوئی نیکی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ابھی ایمان والا ہے لیکن ہے تو نا دو نمبر نہیں ہونا چاہیے انسان کو، لیکن ہماری نظر میں ایمان کی نیکی وہ تمام نیکیوں پہ کیا ہے؟ غالب ہے۔ تو آپ کی نظر میں تو ایمان کی ویلیو نہیں ہے نا، اس لیے ہم تو کہتے ہیں سب سے بڑی نیکی ایمان لے کے دنیا سے چلا گیا، بہت بڑا ہدایت تو کبرا تو حاصل ہو گئی نا اس کو۔ تو اس لیے اسپیڈ کی بہت شدید ضرورت ہے تاکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دنیا میں ہماری نسل زیادہ ہوگی تو پھر دنیا میں ہمارا پلڑا دنیا میں بھی بھاری ہوگا۔ افرادی قوت کی بہت بڑی ویلیو ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل جو یہودی ہیں، وہ کیا فخر کریں گے؟ یار 2 بچے لے کر آ رہے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہودیوں کو تو ایسے ہی 1 2 بچے، کیا خیال ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے تمہاری وجہ سے تو میں رویا تھا معراج کی رات، تم نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی نہ کرتے تکلف، کیا ضرورت تھی تمہیں اس تکلف کی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس لیے میں اسپیڈ پہ اتنا زیادہ بیان کرتا ہوں، اسپیڈ۔ چلو میرے بھائی،
اچھا بھائی کہاں گیا؟ ہاں تو حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ کوئی حسد کی وجہ سے نہیں ہوگا، حضرت موسیٰ کو اپنی امت پہ کیا آئے گا؟ غم ہوگا کہ نالائقو تم پہ میں نے اتنی محنت کی. اور صحابہ کی، اصل میں صحابہ کی فضیلت ہے. یہ کس کی فضیلت ہے؟ صحابہ کی، کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب ایسے غیرت مند اور خاندانی دیے تھے کہ وہ ایسے جڑے رہے ہیں کہ دین کو انہوں نے محفوظ رکھا. پھر بنی اسرائیل نے تو موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اس پر افسوس ہوگا کہ میری امت وہ کمال نہیں پیدا کر سکی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کمال پیدا کیا تھا. فاتین السماء السابعہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ آ گئے. 11:15 بج گئے ہیں. مجھے فوراً بتا دیا کرو ٹائم کا، آگے پھر سبق میں بہت ناغا ہوتا ہے یار. یہ ہم پھر اتنی میں نے اسپیڈ لگائی ہے، پھر بھی کل تھوڑا اور اسپیڈ سے چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہفتے کو بچوں والی باتیں کرتے ہو، بڑے خوش ہوتے ہیں طلبہ اس طرح کی باتیں کر کے.